جانے دو عزیر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے۔ نور الہدیٰ نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس فارن ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا، اور اسی بات نے انہیں چونکا دیا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ ہمارا ناول عشق آتش از سعدیہ راجپوت، اور ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 7، یہ تھی پچھلی لائن۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا، اور خود وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا۔ ہاں، مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے۔ کسی ورکشاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی، مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ لان چیئرز کے ساتھ رکھے ٹیبل سے غباروں کا ایک گچھا بڑے اہتمام سے بندھا ہوا تھا، اور شوخ رنگ کے ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں ایسے غبارے ہر جگہ بندھے تھے۔ وہ ہر طرف کا جائزہ لیتی، سٹنگ روم میں پہنچی جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کونوں میں گھسایا گیا، جس کے بعد خالی پڑے قالین پر لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے، اور بہت سے غبارے اضافی آرائش کے طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ ختیجہ بہادر رشیدہ وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آواز دینے لگی۔ ایک ملازم کو کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا، جی بیگم صاحب، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے، اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی، وہ مریم سمجھ گئیں۔ اچھا، تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے۔ کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چل پڑی۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے قہقہوں سے پتہ چلتا تھا کہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں، اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ کچن اسی طرح پھیلا ہوا جیسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گھمسان کا رن پڑا ہوا ہو۔ فرش پر پڑے عجیب سے امیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر سٹول پر رکھے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے غبار کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا، جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے، اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھڑک کر بولی۔ ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک، عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ یک لفظی جواب دیا۔ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئیں۔ کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کی گدی پر مارا۔ اس فرنے کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا۔ نہیں، عمیر نے۔ میں نے کب بنایا؟ اس کی آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولی۔ اور تم؟ وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کے کہ بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئیں۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اچک کر کہا۔ وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا ہے، اور وہ تینوں کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے، اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔
چلیں عمیر صاحب آپ فرش صاف کریں اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نا یاد رکھو گے۔ تانیہ دمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا۔ عمیر نے دسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیں بہادر صاحب فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئیں تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گورا جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے بہادر خود ہی۔ اور ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو۔ ناول عشق آتش از سعدیہ راجپوت۔ اور مزید ناولز ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ جزاک اللہ۔